دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کی ہر پریشانی کو دور کروا سکتا ہے، ہر تکلیف کو آسانی سے ٹالوا سکتا ہے، ہر قرض جیسی بلا سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ہر بڑی بڑی مصیبتوں کو آن کے آن میں ٹل کروا کر لمحوں کے اندر ختم کروا سکتا ہے۔ وہ ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے۔ مومن کے لیے دعا ایک ایسا ہتھیار اللہ رب العالمین نے دیا کہ اس کے زندگی کے تمام مسائل کو حل کر لے سکتا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کروا لے سکتا ہے۔ جس ہتھیار کو آج میرے اور آپ کے حوالے اللہ رب العالمین نے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، تو آخر کار یہ ہتھیار دعا کیا ہے اور کیسے مانگنا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ کو اس بات سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دعا اتنی اہم اور اتنی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر تکلیف میں، صبح سے لے کر شام تک اس کے زندگی میں آنے والے ہر مسئلے کے اندر دعا ہی ایک واحد ہتھیار ہے جس سے انسان اپنے زندگی کے تکالیف کو دور کر سکتا ہے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں، یا پھر اپنی دعا میں شرک کر رہا ہوں، کسی اور کو شامل کر رہا ہوں، اے اللہ فلانے کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے، فلانے کے وسیلے میں دعا قبول کر لے، اگر کہتا ہوں تو اخلاص نہیں ہے میرے اندر، اخلاص زیرو ہو گیا، وہاں پر انٹو مار دیا گیا۔ تو اخلاص شرط ہے۔ دوسری چیز، اب تیسری چیز کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ حلال رزق ہونا ہے، حلال کمائی ہونا ہے۔ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سامنے والے کو ڈبا کر اگر ہم کماتے، کھلاتے، پلاتے ہیں بیوی بچوں کو، کھاتے پیتے ہیں اور صرف سفر پیٹرول کا خرچہ ہمارا وہی ہے، تو سمجھو ہماری دعا قبول نہیں۔ حلال کمائی بہت ضروری ہے میرے دوستو، حلال کمائی بہت ضروری ہے۔ میں بیپار کے اندر اگر دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، غداری کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، غلط طریقے سے بیپار کرتا ہوں، تو سمجھو کہ وہ میرا حلال کمائی نہیں ہو سکتی۔ اگر نوکری کر رہا ہوں میں کہیں، نوکری کے اندر ٹائم پاس زیادہ کرتا ہوں، نوکری کم کرتا ہوں، سمجھو کہ وہ میری کمائی حلال کی نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے ہر آدمی دیکھ لے اپنے اندر۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا أَمَّا بَعْدُ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، عبادت، نظر و نیاز، قیام اور قعود، سجدہ، رکوع، یہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی خالق حقیقی ہے۔ انگنت تعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میری اور آپ کی زندگی، میرے اور آپ کی صبح شام، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور زندگی کا ہر موڑ، میرا اور آپ کا ہر لمحہ، ہر پل
اور ہر انسان کا کسی نہ کسی موڑ پر اللہ کا محتاج ہوتا ہی رہتا ہے. اللہ کا تو محتاج ہے ہی ہے. مطلب انسان کی زندگی میں چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کو اپنی ضرورتی اعتبار سے، مسائل اور پریشانیوں کے اعتبار سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پریشانی میں ملوث پاتے ہیں ہم لوگ. ہم میں سے ہر آدمی کوئی مال کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی صحت کے اعتبار سے پریشان ہے بیمار رہ کر، کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی شدہ ہو تو اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی شدہ ہے تو بیوی کے لیے بیوی کے معاملے اور بیوی کے مسائل سے پریشان ہے، تو بیوی شوہر کے معاملے میں پریشان ہے. اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو اولاد کی نافرمانی کے اعتبار سے پریشان ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو چھپانے اور مال کے تعلق سے کوئی اور پریشانیوں سے گھیری ہوئی ہے. کوئی تاجر و تجارت کرنے والا بیپار والا ہے تو بیپار کے اعتبار سے آج کے تجارتی بحران کے، آج کے معاشی بحران کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے وہ بھی پریشان ہے. یعنی زندگی کے ہر موڑ پر، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اولاد والا ہو کہ بے اولاد ہو، شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو، ہر آدمی آج پریشان دکھائی دیتا ہے. ان تمام پریشانیوں کا حل اور ان تمام پریشانیوں کے لیے انسان کو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اگر کہیں وہ بیان کر سکتا ہے، اگر وہ اپنی پریشانیوں کی تلافی اور پریشانیوں کو دور کرنے کا کوئی راستہ اگر وہ کسی سے طلب کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہتھیار اس کے پاس موجود ہے. ایک ایسی چیز اس کو اللہ رب العالمین نے، شریعت اسلامیہ نے اسے دیا ہے، وہ ہے مومن کا ہتھیار، دعا ہے. دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کی ہر پریشانی کو دور کروا سکتا ہے، ہر تکلیف کو آسانی سے ٹالوا سکتا ہے، ہر قرض جیسی بلا سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ہر بڑی بڑی مصیبتوں کو آن کے آن میں ٹل کروا کر لمحوں کے اندر ختم کروا سکتا ہے. وہ ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے. مومن کے لیے دعا ایک ایسا ہتھیار اللہ رب العالمین نے دیا کہ اس کے زندگی کے تمام مسائل کو حل کر لے سکتا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کروا لے سکتا ہے. جس ہتھیار کو آج میرے اور آپ کے حوالے اللہ رب العالمین نے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، تو آخر کار یہ ہتھیار دعا کیا ہے اور کیسے مانگنا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ کو اس بات سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دعا اتنی اہم اور اتنی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر تکلیف میں، صبح سے لے کر شام تک اس کے زندگی میں آنے والے ہر مسئلے کے اندر دعا ہی ایک واحد ہتھیار ہے جس سے انسان اپنے زندگی کے تکالیف کو دور کر سکتا ہے. زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ایک واحد راستہ اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے. انشاءاللہ آج آپ کے حوالے دعا کے تعلق سے چند اہم باتیں بتانا ضروری سمجھا، اس لیے کہ آج جن حالات سے میں اور آپ گزرتے ہیں، چاہے وہ انسان فائنانس اعتبار سے بھی دیکھ لو، یا دنیا کے معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھ لو، یا ملک کے بگڑتے حالات کا بھی اگر خیال کر لو، ہر اعتبار پر سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے وہ دعا کی ضرورت ہے. میں اور آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض ادا کرنا چاہتے ہو تو دعا کو اختیار کرو. میں اور آپ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہیں یا اولاد ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں، بیماریوں کے اندر پریشان ہیں، یہ تمام پریشانیوں کا حل مجھے اور آپ کو دعا کے اندر ملتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو دعا کے بارے میں جاننا ہے، اور دعا کے بارے میں جاننا ہی نہیں بلکہ دعا کے تعلق سے وہ تمام مسائل کو میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو آج وقت کی ضرورت اور اس کی اہمیت ہے. تو آئیے دعا کسے کہتے ہیں پہلے جان لیں.
دعا کہتے ہیں دعا یدعو سے بلانے کو کہتے ہیں، پکارنے کو کہتے ہیں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا یدعو سے بلانا اور پکارنا۔ تو یہاں پر دعا کسے کہا جاتا ہے شریعت کے اندر؟ اللہ کو پکارنے کو، اللہ کو بلانے کو دعا کہا جاتا ہے۔ شریعت میں دعا کہتے ہیں اللہ کو بلانا اور اللہ کو پکارنا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک کہا جاتا ہے شریعت کے اندر، جو اسلام میں حرام اور غلط اور ناجائز ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے اور اللہ کو بلائے، وہ دعا ہے۔ تو آئیے دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا تو شریعت میں اللہ کو پکارنا کہا گیا۔ تو دعا ہوتی ہے سب سے پہلی بات انسان کی ضرورت پر، انسان کی تکلیف پر اللہ کے دربار میں جو انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا دل سے مجبور اور غم کی حالت میں انسان اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، وہ دعا کہلاتی ہے، وہ دعا کہلاتی ہے۔ تو اب دعا انسان کو ضرورت ہو تب بھی مانگنا پڑے گا، ضرورت نہ ہو تب بھی مانگنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر انسان ہے، میں پریشان ہوں، یا بیوی بچوں کے معاملے میں پریشان ہوں، یا خرچ کے معاملے میں پریشان ہوں، یا روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہوں، یا اڑوس پڑوس کے معاملے میں پریشان ہوں، یا بھائی بہن کے جھگڑے میں پریشان ہوں، یا ماں باپ کی بیماری میں کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے میں پریشان ہوں، تو مجھے چاہیے کہ دعا مانگوں۔ یہ رہی بات، انسان اپنی ضرورت کے حساب سے دعا مانگتا ہے اللہ سے، یہ پہلی بات رہی۔ اور دوسری بات ہے انسان کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، سب کچھ اللہ نے نواز دیا، پیسہ دیا، اولاد دیا، دولت دیا، عزت دیا، شہرت دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی انسان کو دعا کرنا ہی ہے۔ مجھے سب کچھ ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں، پھر بھی دعا کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دعا عبادت ہے، اس وجہ سے کہ دعا عبادت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے، بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کتنا دعا کرنا اس کا کوئی لمٹ نہیں، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے انسان کو، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے انسان کو۔ تو آئیے دعا انسان اگر نہ کرے تو اس کا نقصان کیا ہے، کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے، مختصر جان لیں۔ جیسے پہلی بات، جیسے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، پہلی بات یہاں پر بتائی گئی سورہ غافر کے اندر، اللہ نے تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دینے کے لیے تیار ہے، تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہے، پہلی بات۔ ہاں، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ حبیب کائنات نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو لوگ مجھے پکارتے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جو لوگ مجھے نہیں پکارتے یستکبرون، جو اللہ سے نہیں مانگتے، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے، ان لوگوں کے بارے میں کہا یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے سیدخلونہم جہنم داخرین، ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے، ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کسیں؟ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتا ہے ہم انہیں قریب جہنم میں ڈال دیں گے۔ کسے داخل ہے؟ جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ ہمارے دل میں بات ہے کیا اللہ سے مانگنا ضروری ہے؟ کیا ضرورت نہیں ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے، سب کچھ نواز دیا گیا؟ نہیں، بلکہ اسلام کا قانون ہے آپ کو ضرورت ہو کہ نہ ہو یہ آپ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اب ضرورت نہیں ہے تو وہ بندہ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ نے مجھے جائیداد دیا، دولت دیا، اولاد دیا، عزت دیا، شہرت دیا، سکون دیا، سب کچھ دیا، میں کیا مانگوں اللہ سے؟ میں یہ مانگوں اے اللہ تو نے جو نوازا ہے تیرا شکر اور تیرا احسان ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ نعمتیں مجھ سے نہ چھین لے۔ کیا بڑی بات ہے بھی اللہ کے لیے؟ جو اللہ دینے کی طاقت رکھتا ہے کیا لینے کی طاقت نہیں رکھتا؟ جو اللہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اولاد کو اللہ واپس نہیں لے سکتا، اولاد کو ہم سے
جو اللہ دولت دینے کی طاقت رکھتا ہے، کیا اللہ ہماری دولت واپس نہیں لے لے گا؟ کیا اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے؟ جو اللہ مجھے اور آپ کو طاقت دیا، ہمت دیا، کچھ صحت دیا، کیا اللہ کو یہ چاہیے، اللہ کو یہ اختیار نہیں کہ میری اور آپ کی صحت کو اللہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ میں ہاتھ اور پیر ڈیمیج کر دے، سر ڈیمیج کر دے، آنکھ ڈیمیج کر دے، کچھ بھی کر دے؟ لفظ کن اگر اللہ استعمال کر لیتا ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں اللہ کے لیے، جو اللہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، لینے کی بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہے سب کچھ مل جائے، اس کے باوجود مجھے اور آپ کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے، دعا کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو آئیے دعا کے لیے شرائط کیا ہے اور دعا کے آداب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دعا کے لیے سب سے پہلے شرط کیا ہے۔ دعا اللہ کے دربار میں انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے۔ یہ عنوان بہت بڑا ہے لیکن آپ کو بہت شارٹ انداز میں بولتا جا رہا ہوں کہ پہلی چیز جو ہے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کے لیے توحید شرط ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید شرط ہے۔ پہلی چیز توحید۔ ہاں ہمیں کلمہ پڑھ لینا، اللہ سے مانگ لیتے دے دا، نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، زبان سے کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، کلمے پر ایمان ہونا ہے، توحید الوہیت پر ہونا ہے ایمان، توحید ربوبیت پر ایمان ہونا ہے، توحید اسماء و صفات پر بھی ایمان ہونا ہے۔ کیوں توحید الوہیت پہ، توحید ربوبیت پر، سب پر بھی کیوں ضرورت ہے؟ پہلی چیز عبادت کا حقدار اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم عبادت نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ ایمان اس لیے ضروری ہے کہ یہ دعا اللہ سے مانگیں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے، یقین اور شرط ہونا ہمارے دل کے اندر، پہلا کنڈیشن۔ دوسری چیز توحید ربوبیت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دینے والی ذات، لینے والی ذات، دنیا کے اندر تصرف کرنے والی ذات، دنیا کے اندر جو بھی اچھائی اور برائی جو بھی ہے صرف تیرے اختیار سے، یہ یقین دل میں ہونا چاہیے اللہ سے مانگنے سے پہلے، دعا کرتے وقت۔ اور اسماء و صفات، اس لیے کہ اللہ رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد چھیننے والا اللہ ہے، جو اللہ کے اسماء و صفات ہے اس پر بھی ایمان ہونا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توحید ہمارے اندر لازم ہے دعا مانگنے کے لیے۔ بنا توحید کے دعا مانگو تو دعا قبول نہیں ہوگی، پھر گلا کرنا، شکوہ کرنا کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا تو بیوقوفی ہے، یہ بیوقوفی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اخلاص ہونا ہے، اخلاص ہونا ہے، فنڈامنٹل بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ بھی مومن ہے، میں مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے، سب کچھ ہے، میں نے توحید کو مکمل مان لیا، لیکن میرے اندر اخلاص نہیں، میں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں، یا پھر اپنی دعا میں شرک کر رہا ہوں، کسی اور کو شامل کر رہا ہوں۔ اے اللہ فلانے کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے، فلانے کے وسیلے میں دعا قبول کر لے، اگر کہتا ہوں تو اخلاص نہیں ہے میرے اندر، اخلاص زیرو ہو گیا، وہاں پر انٹو مار دیا گیا۔ تو اخلاص شرط ہے، دوسری چیز۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ حلال رزق ہونا ہے، حلال کمائی ہونا ہے۔ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سامنے والے کو ڈبا کر اگر ہم کماتے، کھلاتے، پلاتے ہیں بیوی بچوں کو، کھاتے پیتے ہیں، اور صرف سفر پیٹرول کا خرچہ ہمارا وہی ہے، تو سمجھو ہماری دعا قبول نہیں۔ حلال کمائی بہت ضروری ہے میرے دوستو، حلال کمائی بہت ضروری ہے۔ میں بیپار کے اندر اگر دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، غداری کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، غلط طریقے سے بیپار کرتا ہوں، تو سمجھو کہ وہ میرا حلال کمائی نہیں ہو سکتی۔ اگر نوکری کر رہا ہوں میں کہیں، نوکری کے اندر ٹائم پاس زیادہ کرتا ہوں، نوکری کم کرتا ہوں، سمجھو کہ وہ میری کمائی حلال کی نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے ہر آدمی دیکھ لے اپنے اندر، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ لین دین میں کرانہ شاپ والا ہے یا خریداری کرنے والا ہے، لیتے وقت پیسہ پورا، میں 300 روپے کی چیز خریدنے گیا دکان کو، میں 300 دے رہا ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 300 روپے کی مکمل چیز مجھے دے۔ اگر وہ 399 روپے کی چیز کے 1 روپے کی چیز بھی روکتا ہے تو سمجھو کہ اس نے دھوکہ کیا، اس کا پیسہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے حلال کمائی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ حلال روزی ہونا چاہیے، حلال لباس ہونا چاہیے، حلال پیٹرول ہونا چاہیے میری اور آپ کی گاڑی کا، جس گاڑی پر سفر کر کر میں اور آپ مسجد کو آتے ہیں، اور مسجد کو آ کر میں اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے ہماری گاڑی میں ڈالا گیا پیٹرول بھی حلال کا ہو، ہماری ٹرین کی ٹکٹ، بس کی ٹکٹ ہم خرید رہے ہیں وہ پیسہ بھی حلال کا ہو، یعنی ہمارا لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب حلال ہو، حلال رزق ہو۔ اور اس کے بعد حلال رزق کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے کچھ غلطی کر لیا، تو توبہ ضروری ہے،
دعا کرنے کے وقت توبہ کرنا ضروری ہے. اے اللہ مجھ سے فلانی غلطی ہوگی، یقیناً میں نے جان کر کیا یا نہ جان کر، یہ تو بہتر جانتا ہے، جان کر بھی میں نے غلطی کر دی تو توبہ کرنا شرط ہے. دعا کے اندر توبہ کریں. کوئی بے گناہ نہیں ہے زمین پر، معصوم کوئی نہیں سوائے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، لہٰذا میری اور آپ کی دعا کے اندر شرط ہے کہ ہم توبہ کریں اپنے گناہ. صبح سے شام تک میری اور آپ کی زندگی میں گناہ بہت ہوتے ہیں، اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، شرط ہے. اور اس کے بعد دعا کے آداب کیا ہے وہ مختصر بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں سمیٹتا چلوں کہ دعا کے آداب میں سب سے بڑا پہلا ادب یہ ہے کہ شرط نہیں ہے دعا کے لیے لیکن ادب ہے، طریقہ ہے. وضو کرے، دعا کرے. ایسے ہی چلتے پھرتے بھی دعا کر لے سکتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ وضو کرے. اگر کوئی ضروری کام ہے میرے لیے، آپ کے لیے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے وضو کرے، پہلے دعا کے لیے وضو کرے. اور دوسرا کام قبلہ رخ ہو جائے، قبلے کی جانب اپنے آپ کو موڑ لے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ تھے، قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا کیا، قبلہ رخ ہو گئے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں آپ دعا کرنے کے لیے پہلے قبلہ رخ ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کر لیا، تو اس کے بعد آپ نے دعا کیا. اور اس کے بعد قبلے رخ کے بغیر بھی آپ کہیں بیٹھے چلتے پھرتے بس میں ہیں، مولوی صاحب قبلہ رخی بولے نا اس لیے دعا نہیں کرتے، نہیں، آپ دعا کیجئے، کہیں بھی کرو، کس موڑ پر بھی، کس حالت میں بھی، کس طرف بھی پلٹ کرو، یہ نہیں، لیکن قبلے کی رخ ہو کر کرنا دعا کے آداب میں سے ہے. آپ ایک ضروری کام کے لیے کہیں شاپنگ کا گھر خریدنے جا رہے ہیں، یا بچوں کو اسکول میں ڈالنے جا رہے ہیں، یا کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، یا صبح بیپار کے لیے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ 1-2 رکعت وضو بنائے، 1-2 رکعت نماز پڑھے، قبلہ رخ ہو جائے، اللہ کے دربار میں دعا کر کر اپنے نئے کام کا یا اپنے بڑے کام کا آغاز کرے. یہ دعا کا طریقہ ہوتا ہے، آداب ہوتا ہے. اور اس کے بعد بتائی گئی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے جائے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو برابر رکھ کر دعا مانگا تھا، ہاتھ اٹھا کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد دعا کے آداب میں یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا، اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرے. سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے. سورہ اخلاص میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توحید ہے، اس کو پڑھے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یا پھر یہ بھی آپ کو نہیں آتا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ تو رازق ہے، رزاق ہے، حنان ہے، منان ہے، حمید. اللہ کی تعریف، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر کرے، اللہ تو ہی ایسا ہے، یہ ہے. اس کے بعد حمد ہے. اس کے بعد اللہ کے اسماء و صفات کے بعد کا جو کام کرنا ہے وہ درود شریف ہے، درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ دعا پڑھے، یہ درود پڑھے. وہ درود نے درود تاج والا، درود فلاں بابا کے نام کا درود، یہ دعائیں پڑھتے ہیں. ایک صاحب بیٹھ کر، تفصیل نہیں بتانے کے لیے، ایک صاحب بیٹھ کر بہت دیر سے ذکر کر رہے، دعا کر رہے. کیا؟ میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کہا درود تاج پڑھ رہا ہوں، بہت بڑا درود ہے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے ہوئے درود سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہو سکتا. درود ابراہیم نبی نے بتایا، اس درود کو پڑھو، یہی سب سے بڑا درود، اس سے بڑا درود کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جو درود ہے درود ابراہیم، اس درود کو کثرت سے پڑھو. اپنی دعاؤں کے اندر شروع میں آخر میں درود پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل دعاء محجور حتی یصلی علی النبی. وہ تمام دعائیں محجور، روک دی جائیں گی، وہ دعائیں روک دی جائیں گی جو دعا اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھی جائے. جس دعا میں نبی کا درود، نبی پر درود نہ ہو، وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہے گی، قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بعد قبولیت کے اعمال کے لیے ایک شرط ہے کہ مکمل اللہ سے یقین ہو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ ضرور قبول کرے گا، اللہ دے گا، میری دعا قبول ہوگی. اس شرط کے ساتھ اپنے دل میں بیٹھیے، ایک یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرتا کی نہیں کی، میں گنہگار ہے، میں ایسا ہوں، قبول ہوتی کی نہیں کی. ایک چیز نہیں آنا چاہیے میرے اور آپ، شک پیدا نہ ہو اللہ کی ذات کے تعلق سے. اللہ کے دربار میں امید کے ساتھ بیٹھو، مکمل امید. آپ کے 5 منٹ زیادہ لے لوں گا تو مجھے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بہت اہم باتیں چھوٹ گئی ہیں. کہ قبولیت کے لیے مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ ضرور قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ. اور اس کے بعد یاد رکھو کہ اس ٹائم پر شیطان لائے گا میرے اور آپ کے دل میں، ارے تو گنہگار ہے، تیری دعا قبول ہوتی کیا؟ تو اتنے گناہ کر کو آیا، تو اللہ کے دربار میں دعا کرے قبول ہوتی نہیں. شیطان کی دعا بھی اللہ نے قبول کیا ہے.
شیطان کی دعا قبول کیا، قرآن میں موجود ہے، وقت نہیں آپ کو تفصیل بتانے کے لیے، لہٰذا قبول ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، شک ہرگز نہ ہو ہمارے اندر، ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا اللہ قبول کرتا کہ نہیں، کہ نہیں قبول کرے گا، اس یقین سے مانو اللہ ضرور قبول کرے گا، یہ رہی۔ اور اس کے بعد عاجزگی اور انکساری ہونا ہے، اے اللہ تو نہیں تو کون قبول کرے گا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، تو بڑا ہے، میں غلیم ہے، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، یہ کہہ کر مانگو اللہ سے۔ ہم مجبور ہے، پریشان حال ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ اپنے آپ کو کم دکھاؤ اللہ کے دربار میں، بڑا نہیں، سینہ تان کر رہی، اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے آپ کو عاجزگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کرو، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے دربار میں اختیاری نہیں کہنا چاہیے الفاظ، اللہ تو چاہا تو قبول کر، تو نہیں چاہا تو چھوڑ دے، نہیں، اللہ تو قبول کر، اختیار نہیں کرنا۔ دعا میں کبھی اختیاری باتیں نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ تو دینا چاہتا تو دے، نہیں تو نہیں، یہ تیری مرضی ہے، نہیں، ایسی باتیں نہیں۔ آپ جو بھی مانگو جائز سی وہ مانگو، اور اللہ سے ڈٹ کر مانگو، اللہ سے جم کر مانگو، اختیاری کلمات نہیں کہنا چاہیے۔ اور ایک بات، 12ویں بات یہ ہے کہ 3 بار دہرانا ہے بات کو، 3 بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو ٹریبل ٹائم ریپیٹ کرتے تھے جو بھی بات اللہ سے، اے اللہ میں قرض دار ہوں، مجھے معاف کر، مجھے ادا قرضہ کرا، اے اللہ میں قرض دار ہوں، قرضہ دینے کے راستے کھول، اے اللہ میں قرض دار ہوں، میں قرضہ دینے کا راستہ، یعنی 3 بار ریپیٹ کرنا مسنون ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد دعا خفیہ طور پر رکھنا چاہیے، میں کیا دعا مانگ رہا ہوں مجھے معلوم ہونا، گاؤں والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گاؤں والے کو بتانے کی ضرورت، میں یہ مانگتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، دنیا کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، چھپا کر دعا مانگنا ہے اللہ کے دربار میں، خفیہ طور پر دعا مانگنا ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اور رہی بات 14ویں چیز یہ ہے کہ وسیلہ، دعا کے اندر وسیلہ اختیار کرنا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، کہا اللہ رب العالمین نے اللہ کی طرف دعا مانگتے ہوئے وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ، پیروں کا وسیلہ، ولیوں کا وسیلہ، نبیوں کا وسیلہ نہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بیان۔ اے اللہ میں نے فلانے ٹائم پر ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا، وہ صرف تجھے خوش کرنے کیا، دنیا والوں کو دکھانے، کوئی نہیں دیکھ رہے تھے اللہ، میں نے رات کی تاریکی میں اٹھ کر دعا مانگی، اے اللہ کوئی نہیں، میری بیوی بھی سو رہی تھی، میں نماز پڑھتا ہوا میری بیوی بھی نہیں دیکھی، اللہ میں نے چھپ کر کیا، اللہ اس نماز کو، اس کے بدلے میں میری تکلیف دور کر لے اللہ، فلانا نیک کام میں نے چھپا کر دنیا والوں کو کسی کو نہیں معلوم ہے جیسا کیا اللہ، اس کے بدلے میں آج میری پریشانی کو دور کر میں دعا کو قبول کر اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایک نیک کام ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ آج ہمارا ہر نیک کام کیا ہے؟ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہے، پبلسٹی پرپس پر میرا اور آپ کا نیک کام ہے۔ کوئی نیک کام ایسا بھی کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو جو میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں، اللہ کے علاوہ، میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 11ویں چیز ہے جلد بازی نہ ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو آج قبول کر کو، آج صبح کو میں کروڑ پتی بن جانا ہے اللہ، فلانی بلڈنگ میں مولنا ہے تو کیسا بھی مجھے صبح کو پیسہ ہو جانا، مجھے دے ڈالنا۔ جلد بازی کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اللہ قبول کرے گا لیکن اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، آپ نے سنا ہے محاورہ، لہذا جلد بازی دعا میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج مانگے دیا نہیں اللہ دیتا نہیں، مانگ ڈالے ہو گیا، میں مانگتا ہوں نہیں، ابھی کتنے بار مانگنا اللہ سے نہیں یاد رہو، نہیں، نعوذ باللہ، اس الفاظ میں آپ مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فائدے کیا ہے، اور شارٹ میں آپ کو اوقات بتانے کا وقت نہیں ہے کہ اذان دعا کب مانگنا چاہیے، اس کے اوقات ہے، مختصر طور پر آپ کو گناتا جاؤں، تفصیل نہیں، کب مانگنا چاہیے۔ ایک رات کا آخری وقت تہجد کے ٹائم پر مانگنا چاہیے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگنا چاہیے، سجدے میں دعا زیادہ مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ جمعہ کے دن دعا مانگو، جمعہ کا دن ایسا وقت ہے جس میں دعا مانگو، ضرور اللہ قبول کرے گا۔ اذان کے فوراً بعد دعا مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ جنگ کے میدان میں دعا مانگو، اللہ واپس نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ جب بارش ہوتی ہے، ہم لوگ بارش میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عند نزول المطر، جب بارش نازل ہوتی ہے اس ٹائم پر بھی اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں جو بھی لوگ عرفات میں رہتے ہیں ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور توبہ کرنے والا دن اور رات میں کب بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ زمزم کا پانی پینے سے پہلے جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور فرض نماز کے بعد انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے، یا فرض نماز کے اندر قاعدے میں بیٹھ کر اپنے قاعدے کو نفل نمازوں میں، سنت نمازوں میں قاعدے کو لمبا کر لیں، قاعدے کی جو دعا ہے دعا ختم ہونے کے بعد دعا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قاعدے کے اندر انسان آخری میں جب دعا کرتا ہے وہ دعا بھی اللہ واپس نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ اور 12ویں بات یہ ہے کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے صبح سویرے، ہم سنتے ہیں کہ مرغا بانگ دینے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اذا سمعتم، جب تم سنو کہ سیاد الدیک جب مرغا پکارتا ہو تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، لہٰذا تم اللہ سے اللہ کی رحمت مانگ لو
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مفسرین نے شارحین حدیث نے بتایا کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس وقت رحمت کی دعا مانگنے کے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں یا اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ رب العالمین واپس نہیں کرتا، فوراً قبول کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مسافر کی دعا جب وہ حلال کمائی سے کھا کر پی کر رہتا ہے، اس کی دعا کو اللہ واپس نہیں کرے گا۔ جنگ کے میدان میں جیت کر آنے والے کی دعا کو اللہ واپس نہیں کرے گا۔ حج اور عمرے کو جانے والے کی دعا کو اللہ واپس نہیں کرے گا۔ روزدار کی دعا، انسان جب روزے کی حالت میں رہتا ہے یا افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اور روزدار جب سحری کے ٹائم پر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بیمار انسان جب بیماری کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی اللہ واپس نہیں کرتا، ضرور سنتا ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کی دعا، جب مسلمان کسی مسلمان کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، کوئی آدمی میرے بارے میں میں نہیں ہوں لیکن میرے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کو سن لی، یہ بھی اس کے حق میں تو قبول کر لے۔ تو یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اور اس کے آخری بات یہ ہے کہ خوشحالی میں انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو یاد رکھو اللہ اس انسان کی دعا قبول کرتا جب میں سکون سے ہوں، عزت سے ہوں، صحت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، اس ٹائم پر بھی روز اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ جب میرے پاس پیسہ چلے گیا، بیمار ہو گیا، اس ٹائم پر دعا کروں گا تو فوراً قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اچھی حالت میں دعا مانگتا تھا نا، جب میں بری حالت میں رہوں گا دعا مانگوں تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ آخری بات آپ کو ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انسان دعا مانگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، تو تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دعا مانگو تمہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے اور آپ کو یہ ہے کہ اللہ دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا دعا تین طریقے کی قبول، اللہ رب العالمین کے تین درجے رکھ دیے قبولیت کی۔ ایک درجہ ہے میں اللہ سے ایک چیز مانگتا ہوں، بہت مانگتا ہوں، کئی دن مانگا، کئی سال مانگا، لیکن اللہ نے نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے میں مجھ پر آنے والا کوئی عذاب بچاتا ہے۔ شاید میں کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے والا تھا، اللہ نے بچا لیا، کوئی قرضے میں ڈوبنے والا تھا، اللہ نے بچا لیا، کوئی پریشانی مجھ پر آنے والی تھی، اللہ نے بچا لیا، اس دعا کے بدلے میں۔ دعا نقصان نہیں ہوئی، آپ دعا مانگے تو دعا کا نقصان ہرگز نہیں ہے۔ بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنے والی بلا، آنے والی مصیبتوں سے اللہ بچاتا ہے، پہلی چیز اس دعا کے بدلے میں۔ دوسری چیز، اللہ چاہتا تو جو چیز میں نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے دے دے گا، وہ چیز میرے حق میں بہتر ہو تو اللہ دے دیتا ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دنیا میں نہیں دیا، دنیا میں نہیں دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا دعا دنیا میں نہیں دیا، بعد میں پریشانی میں ہے، پریشان ہے، کچھ پریشانیوں سے بھی نہیں بچا، بیمار ہے، پریشان ہے، بچا نہیں ہے، انسان کہتا اپنے آپ کو، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اس کے حق میں اللہ رب العالمین بہت بڑا ذخیرہ بنا کر رکھے گا، ذخیرہ بنا کر رکھے گا۔ جہاں انسان کو اصل ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی، وہاں کوئی دعا کام نہیں آئے گی، جو دنیا میں مانگا رہے گا اس کے بدلے میں وہاں اللہ دے گا، وہاں اللہ دے گا۔ جب انسان حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں کھڑے گا تو اللہ سے کہے گا، اللہ اسے کہے گا کہ یہ دیکھ تیرا خزانہ ہے، تیرے نیکیاں دیکھ۔ تو انسان کہے یہ کہاں سے اللہ، یہ کہاں کی، اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کیا، اتنی عبادت نہیں کیا۔ تو اس وقت کہے گا تو نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی نا، تیری دعاؤں کو دنیا میں نہیں دیا، آج کے لیے میں نے جمع کر رکھا۔ اس وقت انسان کی کیا خواہش رہے گی معلوم ہے؟ انسان کہے گا اللہ دنیا میں ایک دعا بھی نہیں قبول کرتا تو اچھا تھا، سب دعاؤں کا بدلہ آج دیتا تو کتنا فائدہ ہوتا تھا۔ یہ انسان کی خواہش رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا 5 منٹ شاید میں نے آپ کے زیادہ لے لیا، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ کہنے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو دعاؤں کے مسائل، جو سخت وقت کی سخت ضرورت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آج دعا سخت ضرورت ہے وقت کی دوستو، وہ دعا کو اپناؤ۔ دعا کرنے کا جو طریقہ میں نے بتایا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اللہ کا اگر ہم تعریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا، آئے دعا کر رہے ہیں، جلدی جلدی دعا کرے اور اٹھ کر چلے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارے دعا کا طریقہ نہیں، یہ دعا کا طریقہ آج بھی ہمارے لوگ کیا ہے، سلام پھرتے ہی کیسا رہتا، کاٹا وہ بیٹھے سر کا رہتا، اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کا بھی ڈر نہیں رہتا مجھے اور آپ کو، سلام پھرتے ہی وہ جگہ چھوڑ کو سامنے کی پیچھے کی ہٹ جاتے، پہلے سامنے کی پیچھے کی ہٹ جاتے۔ یاد رکھو، پہلی بات یاد رکھو، سلام پھرنے کے بعد اس جگہ میں بیٹھ کر تھوڑی دیر دعا کرو اللہ سے۔ جس حالت میں آپ سلام پھیر کر بیٹھے نا، جتنی دیر آپ اس جگہ میں بیٹھے رہے اللہ کے دربار میں نماز کی حالت میں لکھے جائیں گے، نماز کی حالت میں لکھے جائیں۔ کوئی مجبور ہے، پیر کا درد ہے، الگ بات ہے۔ نوجوان جسے اللہ نے ہٹی کٹی طاقت دیا، وہ بھی فوراً اٹھ کو نکل کو باہر تو جاتا، ادھر تو جاتا، ادھر تو جاتا، پہلے فون دیکھتے میں اور آپ سلام پھیرتے ہی
یاد رکھو دوستو، سب سے پہلی چیز سلام پھیرنے کے بعد اذکار کرو اور دعا کرو، دعا کی پابندی کرو۔ آج دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس سے بڑا ہتھیار آج کوئی نہیں میرے اور آپ کے پاس۔ دعا کو اپناؤ۔ آج کی تکلیفیں، پریشانیاں، یہ کرونا کی وجہ سے یا فائنانس اعتبار، ہر اعتبار سے جو بھی مجھے اور آپ کو پریشانیوں سے ڈھلنا ہے تو وہ دعا کو اختیار کرو، اور دعا یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ کے دربار میں مانگو۔ مسجد چھوڑ کر باہر دوڑنے کی فکر ہرگز نہ کرو، تھوڑی دیر اللہ سے مانگو، اس کے بعد باہر جاؤ۔ لہذا جو بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور صحابی آئے، وہ اللہ کے دعا کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ لا اللہم انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد، یہ کہہ کر اس نے دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے اس دعا کے اندر، اللہ اس کی دعا کو واپس نہیں کرے گا، قبول کر لے گا۔ اللہ کے عظیم بڑے نام لینا چاہیے۔ قل اللہ احد کا سورہ ہے، آپ پڑھ لیجئے دعا کے شروع کرتے ہی۔ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لو، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھو، درود پڑھو، اس کے بعد اپنی ضروریت پیش کرو، پھر آخر میں درود کے ساتھ اپنی دعا کو ختم کرو۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ سے صحیح معنوں میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما لے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما لے۔ ہم میں جو بھی قرض دار ہے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے گھروں میں بھی بیمار ہیں اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما لے۔ گھر میں جو بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے تیرے دربار میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے۔ اے اللہ اس سعادت کو اللہ قیامت کے دن اللہ شرف قبولیت نواز دے۔ اللہ اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگوں کے گھروں میں اے اللہ بچے، معصوم بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے، سب بھی جو بھی بڑے چھوٹے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی پڑھیوں میں اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحیح معنوں میں پڑھنے کے اللہ راستے فراہم فرما لے۔ اے اللہ اسکول، کالج اور تعلیمی ادارے اللہ جو آج بند پڑے ہیں اے اللہ یہ کرونا کے نام سے یا کسی اور نام سے بندے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم برباد ہو رہی ہے۔ اللہ امت کے بچوں کی تعلیم کے بہتر سے بہتر راستے فراہم فرما لے۔ اللہ اے اللہ ہم میں سے جو بھی آدمی اللہ روزی روٹی کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں چکر میں پریشان ہیں اے اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما لے۔ اللہ حلال روزی عطا فرما، اللہ حلال روزی اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ جو بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں فائنانس اعتبار سے یا انٹرسٹ پر کوئی مجبور ہیں، ہم میں سے جو بھی انٹرسٹ میں ڈوبا ہوا ہے اللہ غلطی ہو گئی ہے اللہ ہم سے، اللہ تو ہمیں معاف فرما کر حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما لے۔ اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے۔ اللہ اے اللہ تو نہیں تو کون قرض ادا کرنے کے راستے کھول سکے گا ہمارے لیے، اللہ قرض ادا کرنے کے راستے کھول دے۔ اللہ اے اللہ جو بھی قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے اللہ سب کو قرضوں سے بچا لے۔ اللہ جو بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سب کو قرضہ سے بچا لے۔ اللہ جو بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اللہ سب کو قرض جیسی بلا سے بچا لے۔ اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اللہ تو مغفرت فرما لے۔ اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما لے۔ اللہ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے ہیں اے اللہ سب کے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جو بھی توحید کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں اے اللہ جیسے خصوصاً اس مسجد کے ذمہ داران بانین جو بھی اللہ جیسے اس مسجد کے ذمہ داران مصلیان جو بھی دنیا سے گئے ہیں، چاہے بانی عبد الرشید صاحب، بصیر صاحب ہو، یہ سب لوگ اے اللہ تیری اس عبادت گاہ کو اللہ آباد کر گئے اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے۔ دنیا کے کونے کونے میں جو بھی اللہ تیرے گھر کو آباد کیا ہے اے اللہ بنیاد ڈالا ہے اے اللہ سب کی خبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہم تمام کو ایک پلیٹ فارم پر گامزن فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہمیں توحید کا اللہ آپ سے سالار بنا دے۔ اللہ اے اللہ توحید پر کام کرنے والا بنا لے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے کام کرنے والا بنا لے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما، ہمیں توحید عطا فرما، ہمیں اے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بھی مسلمان اے اللہ آج اختلافات میں پٹے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پر گامزن فرما دے۔ ہمیں تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو ماں بہنیں آج مسجد میں آ کر آباد ہوئی ہیں، آباد کی ہوئی ہیں اے اللہ جو نہیں آ سکی صحت کی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، ان تمام بہنوں کی اللہ زندگیوں کی تکلیفوں کو دور فرما لے، ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما لے۔ اے اللہ میاں بیوی میں محبت اور الفت ڈال دے، جہاں بھی میاں بیوی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما لے۔ جو بھی اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرما لے۔ جو نیک روشن رشتے کے لیے اپنے بچوں کے رشتے کے لیے جو ماں باپ پریشان ہیں، جو نوجوان پریشان ہیں، انہیں نیک اور صالح رشتہ اللہ عطا فرما دے، نیک جوڑا انہیں لگا دے۔ اللہ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام اور ایمان پر رکھ، اور لے بھی لے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں لے لے۔ اللہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا امین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد الکریم رؤوف رحیم رب حلیم۔